الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ موضوع گفتگو روزہ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان واجب روزے۔ پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا اور سابقہ درس میں توجہ دلائی اس امر کی جانب کہ روزوں کی اقسام ہیں، یعنی واجب روزے، حرام روزے، مستحب روزے اور مکروہ روزے۔ اب تدریجاً آپ کے سامنے ان روزوں کو بیان کیا جائے گا کہ کون کون سے روزے واجب ہیں اور کون کون سے روزے حرام، اور کون کون سے روزے مکروہ اور کون کون سے روزے مستحب ہیں۔ پہلے مرحلے میں واجب روزوں کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے واجب روزوں میں سے جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہیں ماہ رمضان کے واجب روزے۔ لیکن کب؟ کہ جب روزہ رکھنے کی شرائط پائی جاتی ہوں روزے دار میں، ان شرائط کا انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ روزہ صحیح ہونے کی شرائط ہوں۔ اب اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو ایک بالغ پر روزے واجب ہو جائیں گے۔ ان روزوں کی تعداد کتنی ہے؟ یا یہ 29 ہوں گے یعنی 29، یا یہ 30 ہوں گے یعنی 30۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قمری مہینے، یعنی وہ مہینے کہ جن کا دار و مدار چاند پر ہے، یعنی لونر، یا یہ 29 ہوتے ہیں یا یہ 30 ہوتے ہیں۔ اب اگر 29 دن گزرنے کے بعد چاند نظر آ گیا تو اگلا دن نئے مہینے کا ہوگا۔ اب اگر 29 دن گزرنے کے بعد چاند نظر آ گیا تو اب یہ جو مہینہ گزرا ہے اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس میں 29 دن تھے۔ بس ممکن ہے کہ ماہ رمضان 29 دن کا ہو اور 29 دن گزرنے کے بعد یعنی مغرب کے بعد چاند نظر آ جائے تو اگلا دن جو ہوگا وہ ماہ رمضان کی 30ویں تاریخ کا نہیں ہوگا بلکہ شوال کی پہلی ہوگی یعنی عید۔ لیکن اگر 29 کی مغرب کے بعد چاند نظر نہیں آیا، یا بالفاظ دیگر 29 کا دن گزر کے چاند نظر نہیں آیا، تو اگلا دن 30ویں ماہ رمضان کا ہوگا، اور جب بھی 30 دن گزر جائیں تو اس کے بعد والا دن پہلی کا ہوگا، کیونکہ اسلامی مہینوں میں 31 دن نہیں ہوتے، یا 29 دن یا 30 دن۔ بس پہلے مرحلے میں واجب روزوں کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ ہیں ماہ رمضان کے واجب روزے۔ دوسرے مرحلے میں جن روزوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہیں ماہ رمضان کے قضا روزے، یعنی اگر کسی نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، یا یہ کہ معاذ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اللہ کی حکم عدولی کرتے ہوئے جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا یا روزے کو باطل کر دیا، تو ایسی صورت میں اس پہ لازم ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک قضا روزہ رکھے ماہ رمضان کے بعد۔ تیسرے مرحلے میں یا بالفاظ دیگر واجب روزوں کی تیسری قسم ہے کفارے کے روزے، یعنی اگر کسی نے گناہ کرتے ہوئے روزہ چھوڑا، کیا مراد گناہ کرتے ہوئے روزہ چھوڑا؟ یعنی یہ کہ اس میں شرائط پائی جاتی تھیں روزہ رکھنے کی لیکن اس نے روزہ نہیں رکھا، یا یہ کہ بغیر کسی عذر شرعی کے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس پر ایک تو روزہ قضا ہے کہ جس کی پہلی توجہ دلائی، اور قضا کے ساتھ ساتھ اس پر لازم ہے کہ کفارے کے بھی روزے رکھے اگر یہ کفارہ روزوں کے ذریعے سے ادا کرنا چاہتا ہے۔ روزوں کا کفارہ ایک غلام کو آزاد کرنا کہ جو اس وقت میسر نہیں ہے، یعنی اس وقت کنیز اور غلام کا سلسلہ نہیں ہے کسی کو خرید کے آزاد کیا جا سکے۔ اب بچے فقط دو آپشن، ان میں سے ایک یہ کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے،
اور دوسرا آپشن یہ کہ 60 روزے رکھے جائیں، اور 60 روزے رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 31 روزے تو لگاتار رکھنے، یعنی ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھنے، اور جب کوئی روزے رکھنا چاہے تو 60 روزے اس طریقے سے ادا کرے کہ 31 روزے لگاتار رکھے، اور بعد میں اسے اختیار ہے کہ باقی 29 روزے ایک ساتھ رکھ لے یا الگ الگ رکھ لے۔ تو تیسری قسم تھی ماہ رمضان کے یا واجب معین کے روزوں کا کفارہ اگر روزے کی صورت میں دیا جائے تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ ماہ رمضان کے روزے کا کفارہ جب روزوں کی صورت میں دینا ہو تو یہ روزے بھی رکھنا واجب ہو جائیں گے۔ واجب روزوں کی چوتھی قسم ہے تیسرے دن اعتکاف کا روزہ۔ اب یہاں پر پہلے اعتکاف کے بارے میں بتائیں کہ اعتکاف ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر منت مانی جائے یا نذر کی جائے اعتکاف کی تو یہ واجب ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے ایک مستحب اعتکاف کی۔ اعتکاف کم سے کم 3 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اتنے دن کا ہو سکتا ہے کہ جب تک کوئی ایسا دن نہ آ جائے کہ جس میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ فرض کریں کسی نے پہلی رمضان المبارک سے اعتکاف شروع کیا تو اب یہ 10 دن کا بھی کر سکتا ہے، 20 دن کا بھی کر سکتا ہے، 25 دن کا بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ 29 دن تک کا کر سکتا ہے۔ اب اگر 30ویں دن رمضان ہوا تو 30 دن کا بھی کر لے، لیکن اگر 30ویں دن رمضان نہیں بلکہ پہلی شوال یعنی عید ہو گئی تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیونکہ اعتکاف کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں روزہ ہو، اور عید کے دن روزہ حرام ہے، بس جب یہ شرط ختم ہوئی تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک مختصر سی گفتگو اعتکاف کے بارے میں۔ اب یہاں پر پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اگر کسی نے مستحب اعتکاف کیا تو پہلے دن اعتکاف واجب نہیں ہے انجام دینا، دوسرے دن بھی مستحب ہے، لیکن جیسے ہی تیسرا دن شروع ہوا تو اعتکاف کا تیسرا دن مکمل کرنا واجب ہے اور ساتھ ہی روزہ رکھنا واجب ہے، بس تیسرے دن کا روزہ اعتکاف کا واجب ہوگا۔ 5ویں قسم واجب روزوں کی بیان کی جا سکتی ہے وہ روزہ جو نذر، قسم یا عہد کے ذریعے سے واجب ہو جائے۔ مثال کے طور پہ کسی نے اپنی صحت کے لیے یا کسی کی مشکل کو دور کرنے کے لیے نذر کی، البتہ یہ ذہن میں رہے کہ نذر کے لیے سیغہ پڑھنا ضروری ہے، یعنی باقاعدہ جملہ ادا کیا جائے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ نذر کے احکام کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو کم سے کم جو نذر کا جملہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ فرض کریں کہ آپ اپنے کسی عزیز کی صحت یابی کے لیے نذر کرتے ہیں، اور نذر کس چیز کی آپ نے؟ فرض کریں روزوں کی یا ایک دن کے روزے کی۔ تو نذر اس طریقے سے ہوگی کہ یا اللہ اگر یہ شخص صحت یاب ہو گیا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں تیرے لیے ایک دن روزہ رکھوں۔ بس جیسے ہی اس کو صحت ملے گی یا جس چیز کے لیے آپ نے نذر مانی جیسے ہی وہ ہو جائے گی تو یہ آپ پر ایک دن کا روزہ واجب ہو جائے گا۔ اب یہ روزہ آپ کو کب رکھنا ہے؟ کبھی بھی رکھ لیں، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ فوراً پہلے ہی دن روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی، بلکہ آپ نے کہا تھا روزہ رکھوں گا۔ اب یہ روزہ زندگی میں جب بھی رکھ لیں کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ جلد سے جلد ادا کیا جائے۔ جلد سے جلد ادا کرنا بہتر ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نیت کرتے کہ صحت ملتے ہی پہلے ہفتے میں روزہ رکھوں گا تو واجب ہو جائے گا، اس پہلے ہفتے کے کسی بھی دن روزہ رکھ دیں، یا یہ کہ پہلے مہینے میں روزہ رکھوں گا، یا یہ کہ اسی سال روزہ رکھوں گا، یا یہ کہ میں رجب کی 27 کو روزہ رکھوں گا، تو آپ پر واجب ہو جائے گا کہ رجب کی 27 کو روزہ رکھیں۔ تو 5ویں قسم نذر، قسم یا عہد کے ذریعے روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ واجب روزے کی 6ٹھی قسم بڑے بیٹے پر باپ کا قضا روزہ ادا کرنا، یعنی اگر کسی کے باپ کے روزے قضا ہوں، البتہ یہ گفتگو بھی بعد میں تفصیل سے بیان ہوگی کہ باپ نے یہ روزے کیوں قضا کیے، بیماری کی وجہ سے یا اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے، اس موضوع میں فتوے مختلف ہیں، لہٰذا جو بھی بیٹا اپنے باپ کے قضا روزوں کو یا نمازوں کو ادا کرنا چاہے تو وہ اس مسئلے کی جانب پہلے توجہ دے کہ آیا باپ نے
گناہ کرتے ہوئے روزے ترک کیے یا بیماری یا سفر کی وجہ سے ترک کیے، بالآخر بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ اپنے باپ کے قضا روزے ادا کرے۔ واجب روزوں کی 7ویں قسم وہ حاجی کہ جو قربانی نہ کر سکا ہو، اس پر واجب ہے قربانی کے بدلے روزے رکھے۔ اس کی تفصیل حج کے موضوع میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو بیان کی جائے گی۔ یہ تھے چند واجب روزے۔ اب انشاءاللہ حرام، مستحب اور مکروہ روزوں کی جانب توجہ دلائی جائے گی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔